تو آج کل عمران خان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان ناکام ہو گئے، عمران خان نے بڑا بلنڈر کر دیا، کیا کر دیا بھائی؟ کچھ ذرا بتائیں تو صحیح ہمیں۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ یہی باتیں پہلے کر چکے ہیں اور وہ آف دا ریکارڈ ہر قسم کی بات کر چکے ہیں۔ اب اس کا ایک ٹویٹ آ گیا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا ہے یا اسی کے کسی دوست نے، ہینڈلر نے کیا ہے، جو بنگلہ دیش کے بارے میں کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں بڑی زیادتی ہوئی تھی اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اور انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا۔ اب یہ کون سی جو ہے نا وہ ڈھکی چھپی بات ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے اور پوری دنیا کو پتا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ گائے بگائے اس کو اپنے کالم میں، اپنے آرٹیکلز میں، اپنے بہت سارے بکس میں لکھ چکے۔ اس میں کون سی ایسی نہیں بات؟ ہاں، ایک جو اس نے ڈرا لائن کی ہے، کہ لائن ڈرا کی ہے، وہ کمپیریزن والی بات جو آپ کر رہے ہیں، تو وہ اپنا میسج دے رہے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے نا، ان کا مینڈیٹ بھی تو چوری ہوا ہے نا، اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ شک ہے؟ اب دیکھیں، آپ سارے کے سارے جو 47 والے لوگ ہیں ان کو آپ نے حکومت دے دیے، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری حکومت ہے، آپ ہمارے ساتھ بات چیت بھی کریں۔ بھائی کیوں بات چیت کریں؟ کس لیے بات چیت کریں؟ آپ نے اس کا مینڈیٹ چرا لیا، زبردستی ایک حکومت ملک میں امپوز کر دی، اب بھی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ہم سے بات کرے۔ اچھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ عمران خان کے بلنڈرز کو تو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑا بلنڈر کیا، لیکن دیکھا جائے تو عمران خان تو بڑے پاپولر ہو گئے، دنیا میں بہت بڑے پاپولر ہو گئے۔ دنیا میں عمران خان کو جو جتنے بھی ان کے میسیجز ہیں اس کو سنا جا رہا ہے، آپ کو تو کوئی بھی نہیں سنتا، آپ کے بات کو تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ ایون پنجاب میں لوگ کہہ رہے ہیں، کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا 47 والی حکومت ہے، یہ حکومت امپوز کی گئی ہے، اس کا کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے۔ جب آپ کے کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جو عوام ہے وہی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ اب یہ سارا کرنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے بڑا ظلم کر دیا۔ کیا ظلم کر دیا؟ جیل میں وہ پڑا ہوا ہے بیچارہ، اور وہ کیا کر سکتے؟ وہ زیادہ سے زیادہ اگر ایز اے ایکس پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس کچھ اگر فیسلٹیز ہے تو وہ کورٹ نے اس کو دی ہوئی ہے، اس کو آپ چیلنج کریں۔ لیکن عمران خان ناکام کیسے ہو گئے؟ عمران خان تو چھا گئے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا جہاں جو اخبار کھولو، جو آپ اپنا ریلا دیکھو، تو اس میں ہر جگہ عمران خان چھایا ہوا ہے، ہر میڈیا پہ عمران خان چھایا ہوا ہے۔ اچھا، جو لوگ عمران خان کو پسند بھی نہیں کرتے وہ بھی عمران خان پہ بات کرتے ہیں۔ تو عمران خان کو انڈرمائن کرنا ہے تو ایک بہت بڑی میرا خیال ہے زیادتی ہے۔ میرا خیال ہے عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، وہ بڑی سمارٹ قسم کی پالیٹکس کر رہے ہیں، اس کو یہاں پہ بڑا انڈرمائن کیا گیا، جیسے کرتے رہے ہیں نا، بھٹو صاحب کو بھی انڈرمائن کرتے رہے، اس پہ بھی الزام لگاتے رہے، شہید بی بی کو بھی الزام لگاتے رہے۔ ایون کل میں سن رہا تھا اس کو ندیم پراچا کو، کہ ایسے ایسے لوگ تھے جو بی بی کے دور میں بی بی کو گالیاں دیتے تھے، اور جب زرداری آئے تو وہ کہتے کہ یہ بی بی والی پیپلز پارٹی نہیں رہی۔ ارے بھائی، تم لوگ تو بی بی کو بھی گالیاں دیتے تھے، بھٹو کو بھی گالیاں دیتے تھے، اب وہ پیپلز پارٹی کیسے رہے گی؟ تو اب یہاں بھی اس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ ایسے انڈرمائن کرو، ایسے ایسے سوال اٹھاؤ کہ وہ خود سمجھنا شروع ہو جائے کہ یار کوئی غلطی کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس طرح کی ایک سیاست ہو رہی ہے، اس کی ایک بڑی سمارٹ پالیٹکس وہ کر رہے ہیں، وہ اپنا میسج بھی کنوے کر رہے ہیں، اس کے پاس بیڈ کوپس بھی ہیں اور گڈ کوپس بھی ہیں، اور بیڈ کوپس اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، میسج کنوے ہو جاتا ہے، اس کے بعد گڈ کوپس آتے ہیں اور وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوری سوری کرتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن میسج کنوے ہو جاتا ہے۔ اب جیسے 71 والا جو سانہ ہوا، وہ میسج تو کنوے ہو گیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا۔ جو بچے یہ ممی ڈیڈی والے بچے تھے جنہوں نے برگس تھے، انہوں نے کبھی تاریخ نہیں پڑھی، انہوں نے بھی تاریخ تھوڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی، تاریخ پڑھ لی، پھر انہوں نے ٹویٹ کیے، تو بچے بچے کو پتہ چل گیا کہ 71 میں کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ جو حقائق ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں، اور ایک بات میں ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، میں نے کبھی عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، نہیں دوں گا، لیکن جو حقائق ہیں وہ تو حقائق ہیں، اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں عمران خان کو؟ میں کو اخبار کھولتا ہوں، کوئی میڈیا کو دیکھتا ہوں تو ہر جگہ چھایا ہوا ہے، میں اس کو کیسے انڈرمائن کر سکتا ہوں؟ لیکن ہمارا میڈیا کر رہا ہے، کرنے دو ان کو، حقیقت کو نہیں مان رہے، نہیں مانے، آج نہیں مانیں گے تو کل مانیں گے۔ لیکن عمران خان از اے ویری سکسیسفل، ہی از ڈوئنگ اے ایکسلنٹ پالیٹکس۔ اگر آپ ان سے اتفاق کریں، اتفاق نہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں
اس نے اپنے میسج کو اتنا اچھی طرح کنوے کیا ہے، وہ دنیا بھر پہنچ چکا ہے، وہ پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے، اور اس کا میسج بائی کیا جا رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کے ساتھ اگر آپ کو ریکنسائل کرنا ہے تو 2-3 تو کام کرنے پڑیں گے۔ آپ کو سب سے پہلے ان کو اپنا مینڈیٹ دینا پڑے گا۔ آپ مینڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں، الزام اس پہ لگایا جا رہا ہے۔ پہلے اس کو مینڈیٹ دیں، پہلے ان کی جو ریزرو سیٹیں ان کو دیں، اور اس کے بعد اگر وہ بات نہیں کرتا تو پھر آپ کہیں کہ عمران خان ہم سے بات نہیں کرتا۔ عمران خان کیسے بات کرے جب تک اس کے جو بیسک رائٹس ہیں آپ وہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو یہ صورتحال ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ سلولی گریجولی عمران خان کی جو تحریک ہے یہ پورے ملک میں جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو کے ساتھ یہ بات کریں گے۔ اگر بات نہیں کریں گے تو اس ملک میں پولیٹیکل اور اکنامکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی۔